بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید کے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اور مشہور زمانہ ہے۔ اپنی علمی قوت اور جامعیت اور عقید توحید کو خالص نصوص کتاب و سنت اور سلف امت کے اقوال و فرمودات کی روشنی میں بیان کرنے میں اختصار کے ساتھ بہت ہی زیادہ نمایاں درجہ رکھنے والا رسالہ ہے۔ اس میں ہم نے آپ نے اس سے پہلے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس کے بعد آج ہمارے سامنے ایک نیا باب ہے، نیا عنوان ہے، اور اس میں دو دلیلیں، ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ اور ایسے ہی دوسری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس باب کو یعنی اس سبق کو، اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے والے باب کو ذہن میں لے آئیں۔ اس سے پہلے کا جو سبق تھا وہ کیا تھا؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ من الشرک الذبح لغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ بات ہم نے کئی دلیلوں کی روشنی میں الحمدللہ پڑھی ہے۔ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنے، قربانی کرنے کا بیان، یعنی اس کا حکم کیا ہے۔ دلیلوں سے پتہ چلا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے، بڑا شرک، جس کا کرنے والا، جس کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اب ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنا شرک۔ یہاں اس باب میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرنے کا راستہ جو ہے، وہ راستہ بھی شریعت اسلامیہ بند کرتی ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے، لیکن جو چیز، جو کام غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے تک لے جائے، جو راستہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے تک لے جائے، وہ راستہ بھی تو غلط ہے، کیونکہ وہ راستہ کہاں لے جا رہا ہے؟ شرک تک لے جا رہا ہے، شرک اکبر تک لے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ دوسرا جو باب ہمارے سامنے ہے، دراصل وہ پہلے والے باب، اس سے پہلے والے باب کی مزید وضاحت کرنے والا باب ہے۔ یعنی اس طرح سے وضاحت کہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، پرندے ذبح کرنا، حتیٰ کہ مکھی اور مچھر بھی غیر اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے، اور شرک اکبر ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو اس شرک تک لے جائے وہ بھی اسلام کے اندر حرام، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کہ کس طرح سے کتاب و سنت نے اللہ کی توحید کی حفاظت کا کام کیا ہے۔ کسی بھی طرح سے کوئی چھوٹا سا راستہ، کوئی جھروکا، کوئی سوراخ، معمولی سے بھی کوئی سانس شرک تک نہ چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، نبی کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اس حد تک حفاظت کرتے۔ تو ہمارے سامنے آج کا جو باب ہے کیا ہے؟ باب
لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو. اچھی طرح سے سننا، کوئی جگہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو، ذبح کیا جاتا رہا ہو، ابھی ذبح کیا جا رہا ہو یا ذبح کیا جاتا رہا ہو کبھی بہت پہلے، یا جہاں غیر اللہ کے لیے کبھی ذبح کیا گیا ہو، ایسی جگہوں پر اللہ کے لیے بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ گئے؟ جانور کس کے لیے ذبح کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے، جس جگہ اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، اس جگہ کی پرابلم یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ کسی زمانے میں وہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، کسی زمانے میں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا تھا. وہاں پر لوگ اپنے جانور لے جاتے تھے، لات کے نام پر ذبح کرتے تھے، منات کے نام پر ذبح کرتے تھے، عزا کے نام پر ذبح کرتے تھے، ہبل کے نام پر ذبح کرتے تھے. آج کل کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو ایسی جگہیں جہاں غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ہے نا، چاہے وہ فلاں مزار ہو، چاہے فلاں مشہد ہو، چاہے فلاں آستانہ ہو، چاہے تو ہمارا ملک ہو وطن عزیز اور اس کے اندر بہت سارے مزارات پائے جاتے ہیں، ان مزارات میں پر لے جا کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے بجائے آدمی آپ اللہ کے لیے ذبح کرے. یا پڑوس کے ملک کا نام آپ لے لیں، وہاں بھی بہت سارے مظاہر ہیں شرک کے، یا اور ممالک کو مراد لے لیجیے آپ، مصر وغیرہ کا بھی تذکرہ خاص طور پر ہے نا، جہاں بہت سارے مزارات. الغرض ایسی بہت ساری جگہیں دنیا میں ہیں جہاں غیر اللہ کی قبر ہے، غیر اللہ کا مزار ہے، یا مثال کے طور پر قبر کی بات ہو، مزار کی بات ہو، یا کوئی جگہ ہو، ایسی ہی کوئی جگہ ہے نا، کوئی جگہ ہو، کوئی پہاڑ کا کنارہ ہو، کوئی وادی ہو، یا کوئی اور سنسان جگہ ہو، کسی بھی جگہ جہاں پر لوگ لے جا کر کے ذبح کرتے ہوں، وہاں پر سلاٹرنگ ہوتی ہو، لیکن کس کے لیے ہوتی رہی ہو؟ اللہ کے علاوہ کے لیے ہوتی رہی ہو. کوئی فلاں بابا کے لیے، کوئی فلاں بزرگ کے لیے، کوئی اللہ کے ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کوئی جن کے لیے، کوئی شیطان کے لیے، کسی کے لیے بھی، کوئی اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی کسی جگہ پر جانور ذبح کرتا ہو تو اس جگہ پر اپنا جانور لے جا کر اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا جائز. بات سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ اب آپ سوچتے ہو اس میں کون سا گناہ ہے؟ جانور تو اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہے، توحید پرست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے. ہم لوگ جو جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربانی ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا منک ولک. قربانی کا موسم قریب آ رہا ہے. اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے قربان کیا جا رہا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے قربان کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اللہ کا دیا ہوا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے، کسی زمانے میں وہاں بتوں کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، کسی زمانے میں وہاں کسی قبر والے کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، کسی زمانے میں وہاں پر کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی نبی، کسی جن، کسی شیطان، کسی اللہ والے کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، کسی بزرگ کے لیے وہاں پر جانور ذبح کیا جاتا تھا. تو اب اس جگہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا رہا ہے یا کبھی ہوتا تھا، آپ چاہے ہو یا نہ ہو، اس سے مطلب نہیں. 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے ہمیں ہسٹری میں، تاریخ میں پتا ہو کہ فلاں جگہ پر اس زمانے میں 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے، اس سے زیادہ پہلے جاہلیت کے دور میں، سمجھ رہے ہیں؟ کتنی بھی پرانی بات ہو، ہمیں پتا ہو ہسٹری سے، تاریخ سے کہ ہاں فلاں فلاں جگہ
غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا تھا. مشرکین لے جاتے تھے، بت پرست لے جاتے تھے، ہے نا، اولیاء و صالحین اور ایسے ہی ہے نا نبیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں، اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کی تعظیم کے نام پر ان کی سفارش حاصل کرنے کی غرض سے لوگ لے جا کر کے جانوروں کو ان اللہ کے بندوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے. بس ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہاں ایسا کبھی فلاں جگہ پر ہوا تھا، تو اب اس جگہ پر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ توحید میں خلل پیدا کرے گا. اس سے راستہ کھلے گا کہ ایک شرک کرنے کی جگہ پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لے جا کر کے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں. کوئی بھی دیکھے گا، کوئی بھی سنے گا، کوئی بھی جانے گا تو سوچے گا ایسا کرنا جائز ہے، ورنہ یہ شیخ نہیں کرتے، وہ مولانا نہیں کرتے، وہ اللہ کا بندہ نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں کرتا، وہ فلاں صاحب نہیں کرتے. تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے جیسے شرک کا دروازہ کھلتا. اس لیے شریعت اسلامیہ شرک کے ہر دروازے کو بند کرتی ہے، شرک کے ہر دروازے کو بند کرتی ہے. کوئی ایک بھی معمولی سا راستہ، کوئی جھروکا، کوئی کھڑکی، کوئی سوراخ، کوئی بھی منفذ اور مخرج نکلنے کی جگہ ہرگز نہ ہو جہاں سے توحید میں خلل پیدا، شرک داخل ہو سکتا ہو. یہ ہے. تو ہماری سبق کا نام کیا ہے؟ باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ. جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا رہا ہو، قربانی دی جاتی رہی ہو، چڑھاوا چڑھایا جاتا رہا ہو غیر اللہ کے اوپر، وہاں پر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، تاکہ اللہ کی توحید میں کسی بھی طرح کا شرک داخل نہ ہونے پائے، کسی بھی طرح کا شبہہ پیدا نہ ہو. یہ راستہ شرک کا کھلنا نہیں چاہیے. بہرحال اب یہاں پر ہمارے سامنے مصنف نے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ نقل کی ہے. سورہ توبہ کی آیت کریمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس سے اس بات کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اسے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت ان آیتوں سے غالباً 2 آیتیں ہیں یا ایک آیت کریمہ ہے، یا اس سے آگے پیچھے کی آیتوں کا پورا سیاق لے لیا جائے تو کئی آیتیں بنتی ہیں. ان آیتوں کا فائدہ، ان آیتوں سے فوائد، مسائل کیا نکلتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو. کس میں؟ مسجد میں. کس کی بات چل رہی ہے؟ ایک مسجد کی بات چل رہی ہے. اللہ فرماتا ہے آپ اس مسجد میں ہرگز کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے گا. آپ کو اندر بھی نہیں گھسنا ہے، اس مسجد میں جا کے کھڑا بھی نہیں ہونا ہے. کیوں؟ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فیہ. کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے کس پر رکھی گئی ہے؟ تقوی پر رکھی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے؟ تقوی پر ہونی چاہیے. مسجدوں کی بنیاد تقوی پر کا معنی کیا ہے؟ بہت دقیق لفظ ہے یہ، اور بہت وسیع معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. مسجد کی بنیاد تقوی پر. اب تقوی کا معنی اگر ہم جان لیں تو پھر مسجد کی بنیاد تقوی پر کا معنی کیا ہے یہ بھی ہم جان لیں گے. تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ترجمے میں کیا ہے اس کا ترجمہ؟ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد، جس کا فاؤنڈیشن پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھا گیا ہے،
وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو. آپ کس مسجد میں جائیں؟ اس مسجد میں جائیں. اس مسجد میں جانا زیادہ حق ہے، زیادہ صحیح ہے کہ جو مسجد اللہ کے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہو. اس لیے آپ اس مسجد میں جائیے جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے. اس مسجد میں ہرگز داخل نہ ہوئیے، نہ کھڑے ہوئیے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی ہے. ہرگز کھڑے نہ ہو، کبھی کھڑے نہ ہو. اللہ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یہ جو تقوی کی بنیاد پر مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کی خوبی یہ ہے اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاکی حاصل کرنا بے انتہا پسند کرتے ہیں. جو کیا پسند کرتے ہیں؟ پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین. اور اللہ تبارک و تعالی پاکی چاہنے والوں کو، پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ ہے آیت کریمہ کا سرسری طور پر ترجمہ. آئیے ذرا سا سمجھ لیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کے آگے کی، اس سے پہلے کی آیتیں اور اس کے بعد کی آیتیں، بہت ساری آیتیں ہیں. اب ان تمام آیتوں کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں تو وقت شاید زیادہ چلا جائے، لیکن صرف اور صرف سرسری طور پر اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں. اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس مسجد کے بارے میں اپنے نبی سے فرما رہا ہے اس مسجد میں اللہ کے نبی کبھی نہ جائیے گا، اس لیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جائیں. اس لیے کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی پسند کرتے ہیں. جو کیا پسند کرتے ہیں؟ پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکی حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو لوگ پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ کون ہے؟ اصل میں منافقوں نے، کس نے؟ مدینے کے منافقوں نے ایک چال چلی، ایک جال بنا، ایک سازش رچی. وہ کیا تھی سازش؟ وہ سازش یہ تھی کہ مسجد قباء جس کی سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں انٹری کرتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے بنیاد رکھی تھی. مسجد قباء کی بنیاد رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہوتے ہی پہلے ہی دن، جس دن داخل ہوئے اسی دن مسجد کی بنیاد رکھی. یہ مسجد قباء. اب اس مسجد قباء میں لوگ آ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف شرک سے اپنے آپ کو دور کرنے والے لوگ تھے. جو زبان سے کہتے تھے وہی دل میں رکھتے تھے. دل الگ ہو زبان الگ ہو ایسا نہیں تھا. جو زبان ہے گفتار، وہی اندر کا کردار. گفتار اور کردار میں کوئی ٹکراؤ نہیں. ایک دم سچے پکے مومن، بلکہ کون؟ متقی، تقوی شعار. ایسے لوگ اب یہ مسجد قباء میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. منافقوں نے دیکھا کہ اب تو یہ مسجد قباء مسلمانوں سے آباد ہے اور اس پر ماشاءاللہ بھیڑ لگی رہتی ہے، ہمیشہ لوگ نماز کے لیے اس کا رخ کرتے ہیں اور کشاں سب کے سب پہنچتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک مسجد بنا لیتے ہیں، ایسی مسجد بنا لیتے ہیں جس مسجد کو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلا کے اس کے اندر نماز پڑھوا دیں گے تو اللہ کے نبی کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل جائے گی، شہادت مل جائے گی، سپورٹ مل جائے گا، اور یہ ریفرنس ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو بہت سارے مسلمان ہماری اس مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اگر کوئی کسی غلط نیت، باطل مقصد کے پیش نظر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہو، فلاں کو بلا لو ہمارے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، فلاں بڑے کو بلا لو، فلاں امام کو بلا لو، فلاں شیخ کو بلا لو، فلاں ذمہ دار کو بلا لو، فلاں امام، فلاں کو بلا لو، اور بلا لیں گے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟
ہم کو شہادت مل جائے گی، سپورٹ مل جائے گا. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. جس کی نیت صحیح نہیں اس کی نیت کا خیال کیا جائے گا. فلاں کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو نہیں معلوم کہ ہماری نیت کیا ہے. وہ آ گیا، ہماری مسجد میں آ گیا، داخل ہو گیا. اب بہرحال پتا کیا چلا بھائی کہ منافقوں کی مسجد تھی. منافقوں نے اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو مسجد سے، اللہ کے سچے گھر سے دور کرنے کے لیے یہ سازش رچی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے اور آپ چلیے اس میں نماز پڑھ دیجئے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اوپننگ ہو جائے گی، ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور سارے مسلمان بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اللہ کے نبی کو نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سازش کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے چال کیا ہے. آپ کو نہیں معلوم. آپ نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے جاؤ میں آؤں گا اور اس مسجد میں تمہاری بنائی ہوئی نماز پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد تم لوگ نماز کا سلسلہ شروع کر لینا. لیکن نبی کو نہیں معلوم ہے. پتا چلا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب ہو تو پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا چلتا. اب منافقوں کے دل میں تو چور ہے، نفاق ہے، کفر چھپا ہوا، سامنے ایمان کے دعوے اور اندر نفاق، کفر اسی کو کہتے ہیں، اسی کو نفاق کہتے ہیں. چھپا ہوا اندر کچھ ہو، سامنے کچھ ہو، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے. تو اب یہ منافقین، ان کی چالیں نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے حامی بھر لی، صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے جاؤ میں آتا ہوں، نماز پڑھ دوں گا اور اس کے بعد تم لوگ نماز پڑھتے رہنا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ذرے کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اوجھل نہیں، پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. لوگوں کی پلاننگ کیا ہے، لوگوں کے منصوبے کیا ہیں، لوگوں کی سوچ کیا ہے، لوگوں کا انٹینشن کیا ہے، لوگ کس نظریے سے، کس سوچ سے کیا کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، پوشیدہ نہیں رکھ سکتی. اللہ کے نبی نہیں رکھ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے میں آؤں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار کر کے ان کا پول کھول دیا، ان کا راز فاش کر دیا. ان کی چالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا، ان کی سازش کو اور اس کے دھاگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا. اللہ کا کلام اترا قرآن کریم میں، لا تقم فیہ ابدا. اللہ کے نبی آپ کہاں جانے کے لیے وعدہ کر چکے ہیں؟ ان لوگوں کی مسجد میں. یہ منافق ہیں، ان کی مسجدوں میں داخل مت ہونا. لا تقم فیہ ابدا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو اللہ کے نبی نماز کس کے لیے پڑھتے؟ اللہ کے نبی کی نماز تو اللہ کے لیے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو پھر نماز اللہ کے لیے ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ نماز اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اور نماز جیسی عبادت، نماز اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہو رہی ہے. پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پھر بھی اللہ منع فرما رہا ہے. اللہ کے نبی اس مسجد میں آپ داخل مت ہونا. اس سے پتہ چلا کہ کام اچھا ہے، کرنے والا اچھا ہے، اللہ کے لیے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن جگہ برابر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ جگہ صحیح نہیں ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر نہیں قائم کی گئی مسجد، تقوی کی بنیاد پر مسجد قائم نہیں کی گئی، نفاق کی بنیاد، کفر کرنے والوں نے جنہوں نے اپنے کفر کو چھپا رکھا ہے، سازش کر کے آپ کو بلا کر کے نماز پڑھوا دیں گے تو مسلمان سمجھیں گے نبی نے نماز پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھیں. اور پھر منافقوں کو ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور مسجد قباء میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے کم ہو جائیں گے، ادھر جانا شروع کر دیں گے اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آ گئی؟ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لمسجد اسست علی التقوی، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جائیں. آپ کو کس مسجد میں جانا چاہیے؟ اس مسجد میں جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر. اللہ اکبر. اللہ کا کلام کس قدر جامع. ایسا نہیں کہ نیت شروع میں کیا ہو، صحیح نہ ہو، بعد میں پکڑ دھکڑ ہو جائے، بعد میں ٹارچر ہو جائے، بعد میں کمنٹ ہو جائے، بعد میں علماء کی طرف سے رد ہو جائے، نقد ہو جائے،
تو آپ چینج کر لیں اس کا رخ. یہ بھی منافقت ہے کہ پہلے انسان کی نیت غلط ہو اور بعد میں دیکھے کہ ہماری گرفت ہونے جا رہی ہے تو اپنا پلان کیا کر لے, چینج کر لے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جائیں. تو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد ہونی چاہیے. پہلے دن سے تقوی کی بنیاد نہیں ہے, نفاق ہے, سازش ہے, مکر و فریب ہے, چال ہے, نفس پرستی ہے, دنیا داری ہے, کفر ہے وغیرہ, یا اور کوئی مقصد ہے. بعد میں جب پکڑ دھکڑ ہو تو بچنے کے لیے آدمی ایسا نہیں ایسا کر دے, یہ درست نہیں ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے دن سے مسجد کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے؟ تقوی پر. نہ دنیا, نہ دکھاوا, نہ شہرت, نہ مقصد, نہ ریاکاری, نہ منہ, نہ کوئی اور مقصد. لوگ آج کل مقابلے میں مسجدیں بھی بنا رہے ہیں نا, ایک گلی کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی 150 میٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے, لیکن مسجد ٹکراؤ ہے, جھگڑا ہے, اس نے بنایا کچھ بھی ہو جائے مجھے بھی بنانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مقابلے کے لیے مسجد بنانے کے لیے آئے ہیں, آپ کا مقصد اللہ کے لیے مسجد قائم کرنا. اگر آپ کا مقصد اللہ کے لیے مسجد قائم کرنا ہوتا, کتنے علاقے ہیں جہاں مسجدوں کی ضرورت ہے, تقاضے ہیں, اور مسجد وہ نہیں بنا پا رہے ہیں مقامی لوگ, آپ وہاں جا کر کے مسجد قائم کر دیتے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب مسائل نکل رہے ہیں اس آیت کریمہ سے, ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. بہرحال بات کیا ہو رہی تھی؟ التقوی, تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے. ابھی کون سی مسجد ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے قباء کا نام لیا, آپ کے سامنے قباء کا نام لیا, چونکہ قباء پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی. قباء پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد مدینے میں انٹری کرتے ہوئے, داخل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر مدینہ پہنچے جہاں مسجد نبوی ہے, تو پھر آپ نے وہاں پر بہرحال ایک جگہ تھی بنو, ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیحال کے لوگوں کی جگہ تھی, آپ کے نانیحال کے لوگوں کی جگہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اے لوگوں اس کی قیمت مجھے بتا دو. سامنونی علی حائطکم, ایسے ایک احاطہ تھا, یعنی ایک جگہ تھی اور چھوٹی سی دیوار, 2 فٹ 4 فٹ کی دیوار آپ سمجھ لیں مثال کے طور پر, ایسے اس کو باؤنڈری لگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا ارادہ کیا. آپ نے ان لوگوں سے کہا, آپ لوگ اپنی یہ جگہ بتا دو کتنی قیمت کی ہے اور اتنی قیمت مجھ سے لے لو. ان لوگوں نے کہا, لا نبتغی الاجر الا الی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اس جگہ کا پیسہ لیں گے آپ سے؟ اس کا اجر و ثواب ہمیں اللہ سے چاہیے, ہمیں دولت اور پیسے اس کے بدلے میں نہیں چاہیے. اللہ کے نبی, ہمیں اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, اور آپ جانتے ہیں کھجوروں کا تنا ستون بنایا گیا, کھجوروں کی پتیوں کا چھپر ڈالا گیا, اور اسی سے سامنے بھی کنارے بھی دائیں بائیں بھی گھیرا گیا. میرے بھائیوں, یہ صورتحال تھی. اسلام کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جب چھپر کی, کھجوروں کے پتوں کی مسجدیں تھی تو سب سے اعلیٰ ایمان والے دنیا میں تھے, اور آج ماربل اور اٹیلین گرینائٹ کے, میرے بھائیو, سنگ مرمر کی مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں. تو یہ سب تو معیاری ہو گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو, تقوی کو, اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے جذبے کو بھی اللہ تبارک و تعالی معیاری بنا دے. تو مسجدیں تو ہم بناتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاپی دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہر خلاصے کلام کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مسجد ہے جس کا تذکرہ آیا ہوا ہے, اس مسجد کے بارے میں مفسرین کی دو رائیں ہیں. معروف مسئلہ ہے یہ کہ اس مسجد کی تفسیر میں مفسرین کی 2 رائیں ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ راجح مسئلہ کیا ہے؟ راجح مسئلہ یہ ہے کہ دونوں مسجدیں مراد ہیں, کیونکہ دونوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. دونوں کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. اس سے کوئی مسجد خاص نہیں ہوتی, نہ مسجد قباء نہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ دونوں کی دونوں مسجدیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے مسجد قباء, ان دونوں کی بنیاد کس نے رکھا ہے؟
इन दोनों की बुनियाद हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद रखी है। तो इसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है, इसकी भी और उसकी भी। तो कोई हर्ज नहीं है, इससे दोनों मस्जिदें मुराद हैं, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और ऐसे ही मस्जिद कुबा भी। अल्लाह फरमाता है अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, वो मस्जिद ज्यादा हकदार है कि आप उसमें खड़े हो, आपके लिए बेहतर है, ज्यादा हकदार है, ज्यादा सजावार है कि आप उन मस्जिदों में जाएं, आप कुबा में नमाज पढ़ें, कुबा में दाखिल हो, आप मस्जिद नबवी में दाखिल हो, अपनी मस्जिद में दाखिल हो, ये ज्यादा हकदार है। इस मस्जिद में मत जाइए, और क्या फरमाए, अबदन, कभी भी ना जाइए, कभी भी उस मस्जिद में दाखिल नहीं होना जो मुनाफिकों ने बनाई है एक साजिश के तहत, अल्लाह के सच्चे घरों से मुसलमानों को दूर करके अपना बनाया हुआ घरोंदा जो सच्चा नहीं है, झूठा है, झूठ की बुनियाद पर है, कुफ्र की बुनियाद पर, निफाक की बुनियाद पर, उससे जोड़ने के लिए, उससे वाबस्ता करने के लिए साजिश की है। इसलिए आप ऐसी जगह पर हरगिज न खड़े होइए, न जाइए। अल्लाह फरमाता फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतطهरु, उस घर के अंदर, इस मस्जिद के अंदर, इस मस्जिद में, इस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से तक़वे पर रखी गई, चाहे मस्जिद नबवी हो या मस्जिद कुबा, दोनों में। अल्लाह फरमाता इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकी हासिल करना पसंद करते हैं। ये पाकी दोनों तरह की, कौन सी पाकी, तहारा हिस्सिया, तहारा मानविया, यानी हिस्सी पाकी और मानवी पाकी, दोनों पाकी मुराद है। पाकी हासिल करना पसंद करते हैं, यानी जिस्म को पाक करना, गुस्ल करना, बावजू रहना भी पसंद करते हैं, और अपने सीने को शिर्क से पाक करना, कुफ्र से पाक करना, निफाक से पाक करना भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो दोनों तरह की पाकी। आप कहेंगे दोनों पाकी कहां से आ गई? दोनों पाकी यहां से आ गई कि अगर ये सीना शिर्क और बिदअत से, कुफ्र से ना पाक हो तो फिर है ना, सुबह शाम गुस्ल करने का क्या फायदा, सुबह शाम वजू करने का क्या फायदा। इसलिए कि असल पाकी किसकी है? असल पाकी तो दिल की पाकी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, 3 बार अल्लाह के नबी ने फरमाया था। व अशारा इला सद्रिही सलासन, आपने अपने सीने की तरफ 3 मरतबा इशारा किया और आपने फरमाया तक़वा यहाँ है, यानी असल पाकी तो यहाँ होनी चाहिए। न शिर्क हो इस सीने में, न कुफ्र हो, न निफाक हो, न इल्हाद हो, न बेदीनी हो, न हवस परस्ती हो, न ख्वाहिशात नफ्सानी, महज अल्लाह तबारक व तआला का दीन, उसकी रिजा के लिए फॉलो किया जाए, ये होना चाहिए। तो उसमें कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं कि पाकी हासिल करें, दोनों पाकी, अकीदे की बिगाड़ और ऐसे ही अकीदे के फसाद, अकीदे की नापाकियां और ऐसे ही जिस्म की नापाकियां, दोनों से पाकी हासिल करना पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह मुत्ताहिरीन, अल्लाह तबारक व तआला पाकी हासिल करने वालों से पसंद से मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। देखा आपने किस तरह से 2 मरतबा तहारत का जिक्र आया और 2 मरतबा मोहब्बत का जिक्र आया। ये बहुत बलीग अंदाज है, कुरान करीम का बलीग अंदाज है। पाकी हासिल करने वाले हैं और अल्लाह पाकी हासिल करने से मोहब्बत करने वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला पाकी हासिल करने वालों से मोहब्बत करने वाला है। बहरहाल मेरे भाइयों, ये है मुनाफिकों की मस्जिद। जिस मस्जिद का नाम क्या था? मस्जिदन दिरारन, मस्जिदन दिरारन। उसी मस्जिद का नाम क्या पड़ा है? मस्जिद ज़िरार। ज़िरार ज़रर से बना हुआ है, नुकसान पहुंचाने के लिए, आपस में मुसलमानों को लड़ाने के लिए, आपस में मुसलमानों में इंतिशार पैदा करने के, खलफशार पैदा करने के लिए, मुसलमानों में मेरे भाइयों नफरत के बीज बोने के लिए। आधे लोग इधर जाएं, आधे लोग उधर जाएं, उधर वाले कहें क्या गलत है, इधर वाले कहें क्यों नहीं गलत है, इस तरह से आपस में लड़े भिड़े। तो जिनका मकसद क्या है? इस्लाम को, मुसलमानों को, तौहीद को, अल्लाह के विशन को, दीन के विशन को नुकसान पहुंचाना जिनका मकसद है। अल्लाह तबारक वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैन अन्नास व इरसादन लिमन हारब अल्लाह। आयत करीमा कई एक आयतों में इसका बयान है। अल्लाह ताला साफ फरमाता है इस मस्जिद में आपको नहीं जाना है। अब ये आयत करीमा मस्जिद ज़िरार के बारे में, मुनाफिकों की बनाई हुई मस्जिद के बारे में आई हुई है। यहाँ जो आपके सामने चैप्टर चल रहा है कि उस जगह पर अल्लाह के लिए भी कुर्बानी नहीं की जा सकती, जायज नहीं है। जहां गैरुल्लाह के लिए कभी कुर्बानी होती रही हो, कभी जानवर ज़बह किया जाता रहा हो, इस सबक से इसका क्या ताल्लुक है? इस सबक से, इस आयत करीमा का ताल्लुक यह है, मुसन्निफ की फ़क़ाहत देखिए,
مصنف کی بصیرت دیکھیے، ان کے علم کی گہرائی دیکھیے، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب مسجد ضرار جسے منافقوں نے بنایا تھا، اب منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، جگہ تو ایمان کی نہیں ہے، جگہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ منع کر رہا ہے کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے۔ اب دونوں باتیں سامنے آ گئی، وہ جگہ جو ہے برابر نہیں ہے، جگہ برابر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اللہ کے لیے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ غیر اللہ کے لیے تو نہیں پڑھیں گے، اللہ ہی کے لیے پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی عبادت سے اس جگہ پر جانے سے، عبادت کے لیے اس جگہ پر جانے سے منع کر رہا ہے جس جگہ پر لوگوں کی نیت تقوی کی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا مقصد نفاق، کفر ہے، لوگوں میں انتشار پیدا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 الفاظ استعمال کیے، مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین الناس، 4 الفاظ، وارصادا لمن حارب اللہ۔ اس کا مقصد لوگوں کو لڑانا ہے، اس کا مقصد کفر کرنا ہے، اس کا مقصد لوگوں مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا ہے، پارٹی بندی، دھڑ بندی کرنا ہے، اور اس کا مقصد اللہ کے، اس کے رسول کے دشمنوں کا اڈا بنانا مقصد ہے، وہاں پر وہ آ کر کے پناہ لے۔ مسجد ہے تو مسجد میں چلے جائیں گے تو سیف ہو جائے۔ اس طرح سے وہ ارصاد لمن حارب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے والے، اس کے رسول سے لڑنے والے، جنگ کرنے والوں کو پناہ دینا مقصد ہے، یہ ہے مسئلہ۔ تو اب جب ایک غلط جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جہاں پر بتوں پر چڑھانے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا رہا ہو، یا اولیاء اور صالحین کو خوش کرنے کے لیے، انہیں سفارشی بنانے کے لیے کسی بھی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا رہا ہو، کبھی آج نہیں ہو رہا، آج ختم ہو چکا ہے، زمانہ ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر بھی ہمیں معلوم ہے ہسٹری میں، تاریخ میں، کہ بہت پہلے وہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح ہوتا تھا، بہت پہلے وہاں پر غیر اللہ کے لیے چڑھائے جاتے تھے، کبوتر ذبح کیے جاتے تھے، مرغے ذبح کیے جاتے تھے، بکرے ذبح کیے جاتے تھے۔ تو آج اس جگہ پر کوئی اللہ کے نام کا بکرا، اللہ کے نام کا بکرا، اور مسلمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بھی اگر وہاں ذبح کرنا چاہے تو ذبح کرنا وہاں پر جائز۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ بالکل ایسے ہی۔ اب یہاں تھوڑا سا اور مفاضلت سمجھیے۔ مفاضلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی درجہ اونچا نیچا سمجھیں۔ یہاں ان آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد ہے، غلط نیت سے دشمنوں نے بنائی ہے، مقصد ان کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جانے کی بات ہے۔ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا فریضہ ہے کہ نہیں فریضہ ہے؟ فریضہ ہے، اللہ کے فرائض میں سے، اللہ کی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ جب ایک واجب سے اللہ منع کر رہا ہے کہ آپ اس مسجد میں مت کھڑے ہوئیے، مت جائیے، تو اگر فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے ایسی جگہ پر نہیں جایا جا سکتا ہے جس کی بنیاد غلط ہے، تو ایک توحید کا، عقیدے کا کام غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے، اللہ کے لیے ذبح کرنا توحید ہے۔ اس عقیدے کا کام کسی ایسی جگہ کیسے کیا جا سکتا ہے جس جگہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا رہا ہو، یعنی شرک کا کام ہوتا رہا ہو۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یہ ہے اس آیت کریمہ کے یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ مسجد ضرار میں نماز نہ پڑھیے، یہ ہے اس پوری گفتگو کا خلاصہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے، اس آیت کریمہ کا، اتنی سی گفتگو سے اس آیت کریمہ کا معنی، اس کا مفہوم واضح ہو گیا۔ اب ہمیں مزید تفصیلات میں جانے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ سے یا اس کے آگے پیچھے کی آیات سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان فوائد کو بھی پڑھ لیں، اچھا کیوں منع کیا جا رہا ہے ایسی جگہ پر ذبح کرنے سے جہاں پر کبھی غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا رہا ہو؟ اللہ کے لیے بھی ذبح کرنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات آ چکی ہے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھل جائے،
غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے تک یہ چیز پہنچا نہ دے۔ ایک آدمی ایسی جگہ ذبح کر رہا ہے جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا تھا، وہاں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، اب اللہ کے لیے ذبح ضرور کر رہا ہے لیکن وہاں پر ذبح کرنا یہ راستہ ہو سکتا ہے، دروازہ ہو سکتا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا۔ اس لیے شرک سے بچانے کے لیے وہاں پر ایک مسلمان کے لیے اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ بہرحال اس سے چند مسائل، چند باتیں، چند فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ 6 فوائد کا ذکر یہاں پر مصنف نے کیا ہے، آئیے سرسری طور پر ان 6 فوائد کا ذکر کر لیں۔ پہلی بات مصنف کہتے ہیں جن جگہوں کسی بھی جگہ کو جس جگہ کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے بنا دیا گیا، جیسے استھان ہوتے ہیں، اڈے ہوتے ہیں، فلاں جگہ لے جا کر کے لوگ ذبح کرتے ہیں، فلاں جگہ لے جا کر کے لوگ چڑھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ تو جو جگہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے، جانوروں کو ذبح کرنے، پرندوں کو ذبح کرنے کے لیے بنا دی گئی ہو، ایسی جگہ پر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کرنے کے لیے لے جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، منع ہے ایسی جگہ پر اللہ کے لیے ذبح کرنا جس جگہ کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے بنا دیا گیا ہو، یعنی اس کو اسی کام کے لیے تیار کیا گیا ہو، فلاں جگہ۔ کہتے ہیں قیاسا علی منع الصلاۃ فی مسجد المسجد المؤسس علی معصیت اللہ، یہ بالکل اسی پر قیاس کرتے ہوئے، فٹ کرتے ہوئے کہ جس مسجد کو اللہ کی نافرمانی کے لیے تعمیر کیا گیا ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا منع ہے۔ جس مسجد کی تعمیر کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے لیے، گناہ کے کاموں کے لیے جس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اس مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہمیں معلوم پڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس اولا۔ اگر معصیت اور نافرمانی کی جگہ اس مسجد میں جہاں معصیت ہو رہی ہے اس میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، تو کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا بھی منع ہے، کیونکہ یہ فرائض سے تعلق رکھتا ہے اور وہ عقیدے سے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جہاں فرض منع ہے، جب فرض منع ہے تو پھر شرک کیوں نہیں منع ہوگا؟ شرک کا کام یعنی شرک تک لے جانے والا کام، شرک تک لے جانے والا راستہ جو چیز کھولے وہ چیز کیسے منع نہیں ہوگی؟ یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتی۔ دوسری بات جو معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سبوں کو اس جماعت کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو نیک ہوں، صالح ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے جو ہر طرح کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ ہر طرح کی گندگی، کوئی بھی گندگی، چاہے ظاہری گندگی ہو چاہے معنوی گندگی ہو، یعنی ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جو عقیدے کے انحرافات سے بھی بھرے ہوئے ہوں اور ایسے ہی ان کا جسم بھی ناپاک رہتا ہو، کیونکہ المتطہرین پاکی حاصل کرنے والے سے مراد دونوں طرح کی پاکی حاصل کرنے والے ہیں، چاہے وہ جسم کی پاکی حاصل کرنے والے ہوں، غسل اور وضو اور تیمم کرنے والے ہوں، یا وہ اپنے اندر کے باطن کی گندگی کو پاک کرنے والے، یعنی شرک سے، گناہوں سے، معاصی سے، منکرات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے والے، اس سے پاکی حاصل کرنے والے، تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ان کے اس مسجد میں مت کھڑے ہوئیے، اس مسجد میں کھڑے ہوئیے۔ پھر مسجد کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس مسجد میں کیسے لوگ رہتے ہیں؟ ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہمیں اس حدیث سے اس آیت کریمہ سے کیا معلوم پڑا؟ کہ محبت ایک صفت ہے۔ محبت کیا ہے؟ ایک صفت ہے۔ یہ صفت اللہ تعالی کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے، لیکن کیسے؟ ہماری محبت کی طرح نہیں، ایسے محبت اللہ فرماتا ہے جیسے اللہ کی شان، اللہ کی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا محبت کرنا ہماری اپنی طور طریقے سے ہے، ہماری اپنی حیثیت سے ہے،
بندے کے طور پر ہے، انسان کے طور پر ہے، ہمارا مزاج، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا رجحان، ہمارا میلان، ہمارا جھکاؤ محبت میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ ہم بندوں کی چیز ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے الگ تھلگ ہے تو اللہ کی صفات بھی سب سے الگ تھلگ ہے۔ نہ اللہ کی ذات ہم میں سے کسی کی ذات کی طرح ہے، اسی طرح سے نہ اللہ کی صفات ہم میں سے کسی کی صفات کی طرح ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لینا ضروری ہے۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ محبت کا لفظ جب قرآن میں آیا، حدیثوں میں آیا ہے نا، جیسے یہاں اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا، واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو لوگ بدعتی ہیں، اللہ کے اسماء صفات میں سلف اور سنت کے راستے پر نہیں چل رہے بلکہ بدعت کی راہ پر چلتے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں اب اللہ کیسے محبت کرے گا؟ ہم محبت کرتے ہیں، انسان ہیں تو ہمارا میلان ہو جاتا ہے، ہمارا جھکاؤ ہو جاتا ہے، ہم اس کی طرف جھک جاتے ہیں، اس کا سپورٹ کرنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی وہ غلط بھی ہوتا ہے، تب بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ تو اب یہ محبت اللہ کے لیے کیسے مان لیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اب یہ بدعتی کیا کرتے ہیں؟ جہمیہ ہیں، معطلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اللہ کے لیے محبت ثابت نہیں کرتے۔ پھر معنی کیا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے، پھر معنی کیا کریں گے اس کا؟ کہتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا، ثواب دے گا، نعمت دے گا، یہ معنی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو بہت نعمتوں سے نوازے، پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا بدلہ عطا فرمائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، معنی کو بدل دینا، معنی کو بدل دینا، جو کچھ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے آئے ہیں ویسے ثابت کرنے کے بجائے اپنی منمانی کرنا، سلف کے راستے سے ہٹ جانا، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی محبت ثابت کی جائے گی اور بندوں کے لیے، دونوں ہیں، آیت کریمہ میں دونوں ہیں، اس آیت میں دونوں ہیں۔ دیکھو کیا کہا، یحبون یتطہروا، یہ بھی محبت کرتے ہیں، یہ رجال بھی، یہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں، کس سے؟ پاکی حاصل کرنے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ثابت کی گئی، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ پاکی حاصل کرنے والوں سے۔ دونوں محبت کرتے ہیں، شرک نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، ان کی محبت ان کی شان کے مطابق اور اللہ کی محبت اللہ کی شان کے مطابق۔ نہ وہ اس طرف آ سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مخلوقات سے جوڑا جا سکتا ہے، دونوں غلط ہوگا۔ چوتھا مسئلہ اور بس آخری بات ہے، الحث علی اسباب الوضوء والتطہر من النجاسات۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم پڑا کہ اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے۔ اسباب کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ، اچھی طرح سے بھرپور طریقے سے وضو کرنا، شارٹ کٹ نہیں مارنا، ادھر چھوٹ جائے ادھر چھوٹ جائے، جلدی جلدی، ہے کہ نہیں؟ کبھی پیر کا کوئی حصہ رہ گیا، کوئی کہنی کا کوئی حصہ رہ گیا، تو منہ کا کوئی حصہ رہ گیا، اس طرح سے اسباب الوضوء، اچھی طرح سے بھرپور طریقے سے وضو کرنا، وتطہر من النجاسات، اور اچھی طرح سے ناپاکیوں سے پاکی حاصل کرنا، کیونکہ اللہ نے پاکی حاصل کرنے والوں کی، پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، خبر دی ہے کہ اللہ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اس کے اندر ترغیب ہے، ترغیب، شوق دلایا جا رہا ہے۔ پانچویں بات معلوم پڑتی ہے آیت کریمہ سے کہ ان النیت لا توسع فی البقاع، جگہوں پر نیت کا کوئی اثر نہیں پڑتا، جگہوں پر نیت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کیا معنی ہے؟ اب مسجد زرار ہے کہ نہیں، منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد، وہ جگہ ہے کہ نہیں جگہ ہے؟ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے جگہ اچھی نہیں ہے، جگہ منافقوں نے بنائی ہے، مقصد ان کا ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ نبی کی نیت تو اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی ہے، تو یہاں پر نیت کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، نیت کا اثر اس جگہ پر نہیں پڑے گا، وہ جگہ غلط ہے، نیت کتنی بھی اچھی ہو، ہمارے لیے وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ جگہ غلط ہے، ان کی نیت اپنی جگہ، ان کا مقصد اپنی جگہ،
ان کا کردار اپنی جگہ، ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم تو اللہ کے لیے پڑھیں گے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیت سے اس جگہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ جگہ غلط ہے تو غلط رہے گی، ہماری نیت سے وہ جگہ اچھی نہیں ہو جائے۔ پانچویں بات معلوم پڑی، آخری بات یہ معلوم پڑی کہ شرک تک لے جانے والے جو راستے ہیں ان راستوں کو بند کرنا مشروع ہے۔ شرک تک لے جانے والے جتنے بھی راستے ہیں، شرک ہے نہیں، شرک تک لے جانے کا راستہ ہے، ایسے تمام راستوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بند کرنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، ظاہر سی بات ہے، جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا رہا ہوگا، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے وہ کرتے تھے نا، ہم تو نہیں غیر اللہ کے لیے ذبح کریں گے، ہم تو اللہ کے لیے ذبح کریں گے، لیکن پھر بھی منع کیوں ہے؟ منع اسی لیے ہے تاکہ شرک تک لے جانے کا راستہ بند رہے۔ ہم اللہ کے لیے لے جا کے ذبح کریں گے، لیکن دنیا دیکھے گی کہ اسی بابا، اسی مزار، اسی استھان پر لے جا کر کے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس سے شرک تک پہنچنے کا راستہ کھلے گا۔ اس راستے کو بند کرنا بھی مشروع ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد ضرار میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام وعدہ کر چکے تھے۔ اس سے بھی معلوم پڑتا ہے اگر کسی چیز کا وعدہ ہو جائے اور وہ وعدہ اس کی حقیقتوں کا پتہ نہ ہو، اس کے پیچھے کی سازشوں کا پتہ نہ ہو، بعد میں پتہ چلے تو بلا تردد اس وعدے کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ وہی نیکی ہے۔ یہ سب بھی مسائل ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم باتیں کر کے اگلے حصے کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا رہا ہو کسی زمانے میں، آج نہ کیا جاتا ہو، لیکن لوگ جانتے ہوں کہ یہاں پر بابا، بزرگ، جن، شیطان، ولی کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، تو اس جگہ پر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم پڑا کہ مسجد ضرار میں، منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد میں، اللہ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔